جی فور کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ آج ہے 24 جولائی اور بیٹا جمعہ کا دن۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے کلاس میں آتے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف کا کیا فائدہ ہے، اس کی 100 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، جن کا 30 نیکیوں کا ثواب آپ کو دنیا میں مل جاتا ہے، اور باقی 70 جو ہیں آپ کی آخرت میں پوری ہوتی ہیں۔ تو بیٹا آپ نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے ہمیشہ مقرر کر لینا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا ہے۔ اور مین چیز میرا بیٹے آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز کے وقت اپنے آپ کو ایسا تیار کر لینا ہے کہ آپ کی جمعے کی نماز کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے۔ اگر آپ بڑا ضروری بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اگر جمعے کی نماز کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کام اللہ کے حکم سے اور برکت سے ایسا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بیٹے مسلسل 3 جمعے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس مومن کو کفار میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ مردوں کے لیے نماز جمعہ کا اہتمام مسجد میں ہوتا ہے، وہ عورتوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے آسانی ہے کہ عورتیں اس کی جگہ پہ ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اگر عورتیں بھی جمعے کی نماز کے لیے جانا چاہیں تو اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ورنہ مردوں کے لیے تو مقرر ہے نا کہ مرد جو ہے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں ضرور جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہم اپنے سبق کی دہرائی کر رہے تھے۔ ہمارا اسلامیات کا سلیبس جو ہے فرسٹ ٹرم کا مکمل ہو گیا ہے، اب ہم نے اس کی دہرائی کرنی ہے، اور یہ اسلامی عقائد والا سبق ہم چھٹیوں میں کر چکے ہیں، چھٹیوں سے پہلے کر چکے ہیں، اس کا ہم سمر ورک بھی کر چکے ہیں۔ تو بیٹا اس کی دہرائی کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا سا کام کریں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے کہ آپ نے جو سوالات پہلے لکھے ہوئے ہیں ان میں کوئی مسٹیک یا کوئی آگے پیچھے سوال رہ گیا ہے تو اس کو آپ مکمل کر لیں۔ تو بیٹے آپ کے صفحہ نمبر 14 پر ہم لوگوں نے کی تھی پہلے اس کی ورک شیٹ میں آپ کے پاس خالی جگہ پر غلط درست آپشن، اور اس کے بعد ہم نے ورک شیٹ سے کیے غلط فقرات اور کالم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے 4 سوال جو ہوتے ہیں آپ کے حصہ معروضی میں آتے ہیں، جن کو آپ کا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو بیٹا اب ہمارے سوالوں کی باری آتی ہے، ہم سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے عقائد اسلام سے کیا مراد ہیں؟ جی بیٹے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم لوگوں پر نازل کیا اور اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے، عقائد اسلام ہے کیا چیز؟ بیٹا کسی چیز کو سچے دل سے اور دماغ سے اس پر یقین رکھنا، اس بات کو ماننا اور زبان سے اقرار کرنا کہ ہم نے اسی پر قائم و دائم رہنا ہے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں کرنی، اس چیز کا نام عقائد اسلام ہے۔ کہ آپ نے اسلام کے دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر آپ نے یقین رکھنا ہے، اور آخرت پر پختہ یقین بنانا ہے، تاکہ آپ کی رہنمائی میں جو پیغمبر اور سارے لوگ جو تھے شامل تھے ان کی وجہ سے آپ کی نجات کا بہتر ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ عقائد اسلام سے کیا مراد ہے؟ عقائد کا لفظ اقت سے ہے، اقت یعنی کہ گرا، کسی چیز کا پختہ یقین، جس کے معنی گرا لگانے کے ہیں۔ اسی لحاظ سے عقائد سے مراد کسی بات کو سچے دل اور دماغ سے ماننا، اس پر یقین رکھنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا عقائد اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بیٹا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جوش و خروش سے، خشوع و خضوع سے ایمان لائیں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شامل نہ کریں، اور اس بات کا پختہ ارادہ بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کی ہر چیز پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ تمام چرند پرند، اونچے پہاڑ، سورج، چاند، ستارے سب اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہیں اور وہی زندگی اور موت کے مالک ہیں۔
ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ کوئی اتنی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، اور جن کے لیے کوئی وجہ بھی نہیں بنتی تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو گو بیٹا اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کے کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا جواب ہمارے پاس یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آگے آپ کے پاس سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول یا نبی کس مقصد کے لیے بھیجے؟ تو بیٹا اس میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول یا نبی بھیجے کہ قرآن مجید میں جو احکامات، جو حکم صادر کر دیے گئے ہیں ان کو واضح الفاظ میں بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجے۔ جس طرح اس کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک گھر کی مثال لے لیں آپ، کہ ایک گھر کی مثال کہ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کے بعد جب اللہ تعالیٰ بچے دیتے ہیں تو بچوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ماں باپ ان کے سر پہ سلامت ہوں تو ان کی اچھی پرورش اور ان کی اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے لیے، تمام دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے رسول یا نبی کو اپنے پیغامات انسانوں تک پھیلانے کے لیے مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کے تمام کام جو ہے قرآن مجید میں بھیجے، اور نبی اور رسول جو تھے ان کو ان کا عملی جامہ پہنانے کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ان کے اوپر عملی کام کر کے انسانوں کی رہنمائی کر سکیں جو ان کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے بعض بندوں کو منتخب فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے احکام انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ انسانوں تک جو پیغام پہنچانے والے بندے تھے وہ تھے رسول اور پیغمبر۔ ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کے اوپر یقین رکھنا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم اس میں کسی قسم کی بھی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج کی آپ کی ڈائری بھی یہی ہوگی کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ سے شروع ہوا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے عقائد اسلام کے سوال جواب کاپی پر لکھ کر یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔